آج کا ہمارا موضوع ہے کرکٹ ورلڈ کپ جواری اور پاکستان۔ پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ 5 جنوری 1971 کو آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ہوا۔ پہلا ٹیسٹ میچ 1877 میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ہوا۔ پہلا ٹیسٹ میچ اور پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ دونوں آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں ہوئے۔ دونوں میچ آسٹریلیا نے انگلینڈ سے جیت لیے۔ پہلا کرکٹ ورلڈ کپ 1975 میں ہوا۔ اب تک یعنی 1975 تا 2023 تک 13 کرکٹ ورلڈ کپ کے میچ ہوئے۔ ویسٹ انڈیز 2 مرتبہ، انڈیا 2 مرتبہ، آسٹریلیا 6 مرتبہ، پاکستان، سری لنکا اور انگلینڈ 1 مرتبہ ونر ہوئے۔ پاکستان نے 1 مرتبہ 1992 کا ورلڈ کپ کیپٹن عمران خان کی زیر قیادت جیتا۔ اس ورلڈ کپ میں 9 ٹیمیں تھیں۔ یہ ورلڈ کپ رین رولز کی وجہ سے کنٹروورشل رہا، جبکہ فٹ بال ورلڈ کپ میں تقریباً تمام ممالک کی ٹیمیں شرکت کرتی ہیں، جو کہ تقریباً 180 کے قریب بنتی ہیں۔ پہلا 2020 ورلڈ کپ 2007 میں ہوا۔ اب تک یعنی 2007 تا 2024 تک 10 T20 ورلڈ کپ کے میچ ہوئے ہیں۔ پاکستان نے 1 مرتبہ 2009 کا 2020 ورلڈ کپ کیپٹن یونس خان کی زیر قیادت جیتا۔ اس T20 ورلڈ کپ میں 12 ٹیموں نے حصہ لیا۔ پہلا بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ 1998 میں ہوا۔ اب تک یعنی 1998 تا 2018 تک 5 بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کے میچ ہوئے ہیں۔ پاکستان 2 مرتبہ بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کا چیمپئن رہا ہے۔ مثلاً پاکستان نے 2002 اور 2006 میں بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ جیتا۔ میں نے آپ کے سامنے کرکٹ ورلڈ کپ، T20 ورلڈ کپ اور بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ تینوں کی تفصیل پیش کی ہے۔ ایک دفعہ پاکستان 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ عمران خان کی زیر قیادت جیتا۔ ایک دفعہ پاکستان یونس خان کی زیر قیادت 2009 میں T20 ورلڈ کپ جیتا۔ 2 دفعہ پاکستان بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ جیتا، مثلاً 2002 اور 2006 میں۔ آسٹریلیا 6 مرتبہ کرکٹ ورلڈ کپ جیتا۔ انڈیا 2 مرتبہ کرکٹ ورلڈ کپ جیتا۔ پوری دنیا میں کرکٹ ورلڈ کپ سے کوئی بھی کرکٹر سیاسی اور معاشی فائدہ نہ لے سکا۔ حتیٰ کہ اکثریت پاکستانی یہ تک نہیں جانتے کہ پاکستان نے یونس خان کی زیر قیادت 2009 کا T20 ورلڈ کپ جیتا ہے اور 2 دفعہ یعنی 2002 اور 2006 میں بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا۔ 1992 کے ورلڈ کپ میں عمران خان نہ تو ٹاپ 10 بیٹسمین اور نہ ہی ٹاپ 10 بالر میں شامل تھا، لیکن پھر بھی عمران خان دنیا کا واحد کرکٹر ہے جس نے کرکٹ کھیل سے اپنے بہت سے مفادات حاصل کیے ہیں۔ عمران خان نے 1992 کے ورلڈ کپ کا سیاسی اور معاشی فائدہ اس لیے حاصل کیا کہ عمران خان کے پیچھے سپر پاورز انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور سپر پاورز انٹرنیشنل میڈیا تھا۔ اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، جسے سپر پاورز چاہیں ہیرو بنا دے اور جسے چاہیں زیرو بنا دے۔ کرکٹ کھیل کو اس لیے بھی پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے طاقتور جواری ہیں جو کہ اربوں روپے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان نے سب سے زیادہ گولڈ میڈلز ہاکی میں حاصل کیے ہیں اور نیشنل گیم بھی پاکستان کی ہاکی ہے۔ حال ہی میں ارشد ندیم نے نیزہ بازی کی اولمپک گیم کی تاریخ، جو کہ 116 سالہ ہے، اس میں 92.97 میٹر جیولن تھرو کیا ہے اور اکلوتا گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، جبکہ انڈیا جو کہ تقریباً 1 ارب اور 45 کروڑ کا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، وہ ایک بھی گولڈ میڈل حاصل نہیں کر سکا ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ صرف کرکٹ کو ہی پروموٹ نہ کرے، بلکہ نیزہ بازی، ریسلنگ، باڈی بلڈنگ، ویٹ لفٹنگ، رننگ، باکسنگ، جمناسٹک،
جوڈو کراٹے اور ہاکی کو بھی پروموٹ کرے، کیونکہ ان گیموں میں پاکستان نے ہمیشہ انٹرنیشنل میڈلز حاصل کیے ہیں۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.